آپ کو پتا ہے 2 دن پہلے عمران خان کو توشہ خانہ کیس کے اوپر ان کو اور ان کی اہلیہ کو ایک بہت عجیب و غریب قسم کی سزا سنائی گئی ہے، جس میں ان کو 17 سال کی ایک بار پھر سزا دے دی گئی ہے۔ عمران خان جو کہ آلریڈی جیل میں ہے، جن تو یہ ایک مذاق کے تحت یہ ملک چل رہا ہے۔ تو عمران خان نے اپنے پیغام میں یہ بتایا ہے، وہ میں آپ کو چاہوں گا کہ ان کے ٹویٹ کو میں پڑھ کر سناتا ہوں تھوڑا سا۔ عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ جدوجہد عبادت ہے اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ عمران خان جس طرح کی قید کاٹ رہے ہیں، جس طرح کی مشکلات میں ابھی اس وقت وہ موجود ہیں، اس مشکلات کو وہ بڑے بہادری سے سامنا کر رہے ہیں۔ عمران خان اس جیل کو ایک عبادت کی طرح سے گزار رہے ہیں۔ عمران خان اس قید کو، اس مشکلات کو جو اس عمران خان پر اور اس کی اہلیہ پر گزر رہی ہے، جس طرح سے ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو تمام انسانی حقوق سے، انسانی فیسلٹیز سے جو ان کو دی جانی چاہیے تھی، اس کے علاوہ ایز اے پاکستان کے لیڈر اور اس کے علاوہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے طور پر جو ان کی بنیادی ضروریات تھی، جو بنیادی ان کا حقوق تھے جو ان کو ملنے چاہیے تھے، ان کو محروم کیا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے جو طاقتیں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، جن میں عمران خان کہتے ہیں کہ جدوجہد عبادت اور حقیقی آزادی کی جدوجہد کے لیے میں شہادت کے لیے بھی تیار ہوں۔ عمران خان اپنے اس پیغام میں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یقینی طور پر اس میں ان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور جان جانا ان کے لیے ایک شہادت کے برابر ہے، اور اگر ان کو اس رائے حق میں اگر ان کی شہادت ہو جاتی ہے تو اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار ہے۔ تو یہ ان کے دشمنوں کے لیے ظاہر ہے ایک بہت ہی زیادہ پریشان کن بات ہے، کیونکہ وہ ابھی تک عمران خان کے حوصلوں کو پست کرنا چاہ رہے تھے، عمران خان کے جو ذہن میں جس طرح سے وہ مضبوطی ہے اس کو توڑنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ نہیں ہو سکا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اگر عمران خان کو اسی طرح انہوں نے جیل میں رکھا تو جس طرح وقت گزرتا جائے گا عمران خان اور مضبوط ہوتا جائے گا۔ عمران خان سے اگر ان کو کوئی ڈیل چاہیے تھی، عمران خان سے اگر کوئی کمپرومائز کروانا تھا تو اس کے لیے ان کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھا وہ بہت پہلے ہونا چاہیے تھا۔ وہ وقت نکل گیا، اس لیے اب عمران خان اپنی ٹرمز میں ڈیل کرے گا۔ ادروائز انہوں نے اپنے پیغام میں بڑے واضح طور پر یہ بات کہہ دی ہے کہ میں شہادت تک کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ ایک بڑی فکر انگیز بات ہے عمران خان کے مخالفین کے لیے کہ اب وہ کس طرح سے عمران خان کو، یا تو پھر عمران خان کو ان کو ایلیمنیٹ کرنا پڑے گا اور اس کا جو ذمہ داری ہے وہ کسی نہ کسی ایک شخصیت پہ جائے گی، تو اس کے لیے ان کو تیار ہونا پڑے گا۔ تو آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان صرف عاصم لاء پر چل رہا ہے۔ یہ وہ بیان ہے جو انہوں نے پہلے بھی دیا تھا، اور پاکستان یقینی طور پر ایک ادارے کی خواہشات کے حساب سے چل رہا ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو یہاں پر بڑے واضح طور پر کہا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یہاں صرف لکھے لکھائے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔ پچھلے 3 سالوں کے بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ یہ فیصلہ بھی جج نے بغیر کسی ثبوت اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر بہت جلد بازی میں سنا ہے۔ وہی بات عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک ہے وہ ایک لا یعنی عاصم لا کے بنیاد پہ چلایا جا رہا ہے۔ یعنی عاصم لا جو کا مقصد یہ کہ عاصم منیر صاحب جو چاہتے ہیں، جو کہنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، وہی اس ملک کا قانون ہے، اور ان کے کہنے کو، ان کے کرنے کو کوئی اس وقت چیلنج نہیں کر سکتا۔ جو بھی فیصلے سنائے جا رہے ہیں ابھی تک وہ سارے کے سارے لکھے لکھائے ہوتے ہیں، ان کو صرف دے دیے جاتے ہیں، وہ پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ یہ ایک پرانا طریقہ کار ہے ہمارے اداروں کا۔ پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 3 سال کی بے بنیاد فیصلوں اور سزاؤں کی طرح توشہ خانہ 2 کا فیصلہ بھی میرے لیے کوئی نئی بات نہیں۔ عمران خان ظاہر ہے کہ پہلے بھی ان کو بڑی لمبی لمبی سزائیں سنا دی گئی ہیں، 10 سال کی، تو ایک اور 17 سال، میں کہتا ہوں کہ 25 ہوتے یا 30 بھی ہوتے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا۔ لوگوں کے ذہنوں میں تو آلریڈی یہ چیز بالکل بڑی اچھی طرح سے واضح طور پر آ چکی ہے کہ عمران خان کو ایک انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اس میں ظاہر شریف فیملی، زرداری فیملی اور ہمارے حافظ صاحب کا بڑا کردار ہے، اور جبکہ سب سے زیادہ جو کردار ہے وہ حافظ صاحب کا ہی ہے۔ تو اس کے بنیاد پر انہوں نے کہا ہے، اور جب بھی ان کو کوئی فیصلے سنائے جاتے ہیں تو ججز جو ہیں وہ کوئی بھی قانونی تقاضے پورے نہیں کرتے، ان کو بغیر سنائے، ان کے وکلا کو بغیر سنائے وہ بڑی جلد بازی میں فیصلے سنا دیے جاتے ہیں۔ آگے جا کے وہ کہتے ہیں کہ مجھے اور میری اہلیہ کو مسلسل قید تنہائی میں رکھ کر ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہماری کتابوں، ٹی وی اور ملاقات سب پر پابندی ہے۔ جیل میں ہر قیدی ٹی وی دیکھ سکتا ہے، لیکن مجھ پر اور بشرا بیوی پر ٹی وی دیکھنے تک پابندی لگا دی گئی ہے۔ میرے خاندان کی جانب سے جو کتابیں بھیجی جاتی ہیں وہ جیل حکام کی طرف سے روک لی گئی ہے۔ ہمیں کئی ہفتے مسلسل قید تنہائی میں رکھا جاتا ہے۔ یہ غیر انسانی سلوک ہے، لیکن یہ سب ظلم اور بربریت میرے عزم سے مجھے پیچھے نہیں ہٹا سکتے۔ تو خان صاحب یہاں پہ بڑی واشگاف انداز میں کہتے ہیں کہ ان کی اہلیہ کو اور ان کو مسلسل ذہنی
اذیت دینے کی خاطر قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ ظاہر ہے آپ کو جو بھی سب سے زیادہ جو کسی بھی شخص کے لیے قید سے بھی زیادہ جو بہت زیادہ اذیت ناک بات ہوتی ہے وہ ان کو قید تنہائی میں رکھا جائے تو پھر ہوتی ہے۔ تو خان صاحب یہاں کہتے ہیں کہ ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ان کو مسلسل طور پر وہ ٹارچر کر رہے ہیں، ان کی ٹی وی، کتابیں اور ان کے جو بھی وہ ایکٹیویٹیز کر سکتے تو ان کو اس سے روکا جا رہا ہے۔ جیل میں سارے قیدی جتنے بھی موجود ہیں سب کے سب ٹی وی دیکھ سکتے ہیں، لیکن خان صاحب اور ان کو بشرا بیوی کو یہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور کتابیں بھیجی جاتی ہیں جو ان کو ان کی فیملی کی طرف سے وہ ساری کی ساری ان تک نہیں پہنچائی جا رہی ہیں۔ یہ جو پچھلے 1-2 ہفتے 3 ہفتے سے بلکہ اس سے تھوڑا زیادہ سے اگر آپ دیکھا جائے تو عمران خان صاحب کو مسلسل طور پر ایک بنیادی ضروریات سے بھی دور رکھ کر ان کو ایک مسلسل ٹارچر دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ یہ ہے شاید کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت تھوڑا تیزی دکھانا چاہ رہی ہے، کچھ اس پورے معاملے کو کسی سائڈ پر لے کر جانا چاہتی ہے، تو اس لیے انہوں نے شروع کر دیا اس کو تھوڑا سا اس کی جو رفتار اس کو بڑھا دی ہے تاکہ خان صاحب کو جلد سے جلد کسی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ تو خان صاحب بھی ایک مضبوط اعصاب کے مالک ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ بہت بڑی بات نہیں، اس لیے وہ اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہیں۔ آگے چل کر وہ کہتے ہیں کہ ہماری روایت نہیں کہ عورتوں اور بچوں پر ظلم کیا جائے، ہمارے دین میں تو دوران جنگ بھی خواتین کو بخش دیا جاتا ہے، مگر یہاں محض سیاسی اختلاف پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ میری بہنوں اور دیگر خواتین کے ساتھ اڈیالہ جیل کے باہر جو سلوک ہوا اور ظلم ہو رہا ہے اس پر مجھے شدید دکھ اور افسوس ہے۔ میری اہلیہ بشرا بی بی کو صرف مجھ سے بغض میں قید تنہائی میں ڈالا ہوا ہے، حالانکہ ان کا تو سیاست میں کوئی تعلق بھی نہیں، وہ ایک گھریلو خاتون ہے۔ یہاں پر خان صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں عورتوں اور بچوں کو تو اسلام میں بہت واضح طور پر منع کیا گیا کہ دوران جنگ بھی ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کو عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ان کو ایک خاص طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ محض سیاسی اختلاف کی بنیاد پر خواتین پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور یہ بہت ہی افسوسناک ہے، اور اس کے اوپر کوئی بھی ابھی تک کان نہیں دھر رہا۔ اور اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ بشرا بی بی اور ڈاکٹر یاسمین راشد مہارنگ بلوچ اور دیگر خواتین کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ اسلامی اقدار کے منافی ہے۔ اقدار اسلام میں اس طرح کی کوئی بنیاد نہیں رکھتی، لیکن دیکھا جائے تو وہ خان صاحب کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، خان صاحب کو توڑنا چاہتے ہیں، خان صاحب کے اندر جو طاقت ہے اپنے یقین اور محکم اللہ پہ اس کو پیچھے ہٹانا چاہتے ہیں، مایوسی دینا چاہتے ہیں۔ خان صاحب ابھی تک اپنے بنیادی جو ان کے سوچ ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، نہ وہ ہٹیں گے، اور انہوں نے اس عزم کا اظہار آج اس ٹویٹ میں بھی کیا ہے کہ وہ شاید شہادت دینے کے لیے بھی تیار ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے بڑی بات ہے، اس سے آگے شاید کوئی بات نہیں رہ جاتی۔ پھر آگے بہت لمبی ٹویٹ ہے، لیکن ایک چیز جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، جو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی بہنوں پر ریسنٹلی آپ نے دیکھا پانی کے ساتھ ان کو پیچھے ہٹایا گیا، جتنی بھی خواتین اور بچے اور لوگ آئے تھے عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو اڈیالہ کے باہر ان پر واٹر گنز کے ذریعے، واٹر کینن کے ذریعے ان کو پیچھے ہٹایا گیا۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو بالکل حالیہ دور میں ہوا۔ اچھا، جب یہ ہوئے اس سے پہلے یا اس سے بعد عمران خان صاحب کی اپنی بہنوں سے کوئی ملاقات نہیں، تو خان صاحب کو یہ ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں انہوں نے ملاقات میں آخری، خان صاحب کو اس مشکل کے وقت بھی یعنی وہ اذیت دینے کے لیے یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں ان کو یہ چیز فیل ہوگی کہ اگر ان کی بہنوں کے اوپر واٹر گن کے ساتھ، واٹر کینن کے پیچھے ہٹایا جا رہا ہے، ان کی مشکلات کو بڑھایا جا رہا ہے، ان کے ساتھ مین ہینڈلنگ ہو رہی ہے، ان کو گھسیٹا جا رہا ہے، بالوں سے کھینچا جا رہا ہے، تو خان صاحب اس سے مایوسی میں جائیں گے اور اذیت میں جائیں گے تو شاید ان کو توڑا جا سکے۔ تو خان صاحب کو ذہنی اذیت دینے کی خاطر یہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے آزما رہے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل بھی فائدہ مند نہیں ہے اس وقت، سوائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو، اپنے کردار کو ابھی قوم کے آگے دکھا رہے ہیں کہ قوم آپ سے اور مایوس ہو۔ تو یہ چھوٹا سا خان صاحب کا جو ٹویٹ آیا تھا اس پر میں نے سوچا آپ سے بات کروں، آپ کو بتاؤں، اور یقینی طور پر بڑا مشکل مرحلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں، شاید اس طرح نہیں ہوا جس طرح آج پوری قوم ایک شکنجے میں جا کر پھنس گئی ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا اس سے قوم کس طرح باہر نکلے گی، خان صاحب کس طرح سے اس مشکل سے باہر نکلیں گے۔ ابھی تک کسی کو کچھ آئیڈیا نہیں کہ جو کچھ ابھی چل رہا ہے یہ کب تک چلے گا، کب اس کا اختتام ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ مشکلات جلد سے جلد ختم ہو۔ پاکستانی قوم جس طرح سے ایک اذیت کا شکار ہو گئی ہے، اور جس طرح سے آج کے جو حکمران ہیں ان کے ساتھ ہمارے آرمی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے ان کو سکون ملے گا کہ وہ اتنی ظلم اور بربریت سے پیچھے ہٹیں گے، کیونکہ
خان صاحب نے جو کچھ بھی کیا آج تک زندگی میں، وہ اس ملک اور قوم کی بڑھائی کے لیے کیا. آج بھی وہ جو پیغام دے رہے تو اس میں آرمی کو نشانہ نہیں بنا رہے، کچھ جرنیلز کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف وہ بات کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں اس چیز کا، لیکن ایز اے آرمی، ایز اے انسٹیٹیوٹ وہ کہتے ہیں کہ آج بھی کہ یہ فوج میری ہے، میں اس کے ساتھ بالکل شامل ہوں، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ایک ملک کے لیے فوج کیا کردار ادا کر سکتی ہے آپ سب کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہے. کوئی ملک فوج کے بغیر اور کوئی فوج ملک کے بغیر نہیں چل سکتا. تو اس وقت کی جو احباب و ارباب ہیں ان کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کب تک اس ظلم کے نظام کو آپ چلا سکیں گے، کب تک لوگوں کو اس طرح سے آپ دھتکاریں گے، کب تک آپ یہ لوگوں کی جو کمزوریاں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. لوگ ظاہر ہے کہ غیر مسلح ہے، ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں کہ آپ کا مقابلہ کر سکیں. ظاہر ہے کہ لوگ ایک آواز ہی اٹھا سکتے ہیں، اپنی سوچ ہی بیان کر سکتے ہیں. لوگوں نے اس ملک میں جو فوج کا ایک جو 75-78 سالوں سے جو فوج ایک ہمارے سر کا تاج بن کے بیٹھی ہے، وہ اسی لیے بن کے بیٹھی ہے کہ اس قوم نے ان کو بنانے کی پوری کوشش کی ہے. اس فوج میں انہی لوگوں کے اندر سے جو بیٹے ہیں، ان کے بھائی ہیں، وہی جا کر اس فوج کا حصہ بنتے ہیں. تو کبھی بھی اس قوم کو اور فوج کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. فوج کو خود یہ سمجھنا چاہیے تھا یہ قوم ہم سے اور ہم اس قوم سے ہیں. فوج کوئی آسمان سے نہیں اترتی ہے، آرمی کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ بھی اس عوام کا ایک حصہ ہے اگر سمجھا جائے تو. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے کہ ہم کوئی سپیریئر کوالٹیز کے لوگ ہیں یا ہمارے پاس کوئی ایکسٹرا ہیومن پاورز ہیں اور یہ قوم شاید اس طرح کی طاقت نہیں رکھتی، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، اس سے ان کو نکلنا پڑے گا. قوم بھی اس ملک کی ہے اور آرمی بھی اس قوم کی ہے اور قوم بھی اس آرمی کی ہے. تو اگر یہ سنگم رہتا ہے تو ملک فلرش کرتا ہے، ملک ترقیاں کرتا ہے، ملک مضبوط ہوتے ہیں. اور خان صاحب نے بھی یہ بات کی ہے. اگر فوج میں سے اوپر بیٹھے چند جرنیل اگر خان صاحب کو نشانہ یا انتقام لینا چاہتے ہیں تو یہ فوج کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ اپنے عہدوں سے آپ سمجھ لیں کہ وہ جسے کہتے ہیں ان کی ذمہ داریوں سے بڑھ کر وہ کام کر رہے ہیں. کبھی بھی کسی بھی آرمی یا کسی بھی سربراہ کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی ذاتی فیل کو، اپنی ذاتی غصے کو، اپنے ذاتی انتقام کو فوج اس ادارے کے اوپر استعمال کرے. اور اس کی مثال ماضی میں بہت ملتی ہے کہ جہاں پر لوگوں نے جب اپنی ذاتیات میں کچھ ایسی چیزیں دیکھی جس سے اس ادارے کو نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ خود اس عہدے سے الگ ہو گئے. لیکن افسوس کی بات ہے ابھی تک تو اوپر بیٹھے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، وہ جان دینے کے لیے تیار ہیں. وہ اس عمل کے لیے وہ جو کاز چل رہا ہے، جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں اگر ان کی جان بھی چلی جائے تو یہ ایک شہادت سے کم نہیں. تو اس کے بعد تو پھر بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی، کیونکہ جس طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے لیے اگر سالمیت کا کوئی جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ فوج اور عوام کا کمبینیشن ہوتا ہے، اگر وہ ہی پیچھے ہٹ جائے تو پھر بہت مشکل ہے. اس وقت میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، اور رات کے اس پہر جبکہ کافی دیر ہو چکی ہے، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور لے کر آؤں گا آپ کے لیے اور بھی ویڈیوز. اور امید رکھتا ہوں آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک کریں گے اور شیئر کریں گے. اور کوشش کیجئے جو بھی میں ویڈیوز ڈالتا ہوں تو اس کو فوری طور پر آگے شیئر کریں تاکہ اس کی ریچ بڑھے. کیونکہ آپ کو پتا ہے اس وقت جو خان صاحب کے لیے کام کر رہا ہے اس کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ خان صاحب کے نام سے، خان صاحب سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان سب کو انہوں نے فلٹر کیا ہوا ہے. پورے دنیا میں ایک ایسا سسٹم چل رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خان صاحب کا جن سے مقابلہ ہے وہ اس وقت بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کے اعلیٰ کار بن چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر ملک میں کچھ نہ کچھ انتظامات کیے جاتے ہیں. تو اس آواز کو نہ دبنے دیجیے، جتنی زور سے جائے گی، جتنی دور تک یہ جائے گی تو خان صاحب کا پیغام پوری دنیا میں پھیلے گا. اور جب یہ ایکو سسٹم کی طرح کام کرتا ہے یہ پیغام، تو یقین جانیے ان کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ عواموں کا شعور جو ہے وہ اب تک زندہ ہے، تو جو ان کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ عمل ہوتا ہے تو اس تکلیف کو ان کو پہنچنے دیجیے، کیونکہ یہ خان صاحب کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. اور خان صاحب جو تکلیف سہ رہے ہیں وہ صرف اور صرف اس عوام کے بچوں کی خاطر سہ رہے ہیں کہ ان کو جو تکلیف مل سکتی ہے وہ کسی طرح سے روک سکیں. تو اس لیے آپ لوگوں کو ان ویڈیوز کو، ان اکاؤنٹوں کو زیادہ سے زیادہ فالو کرنا ہے، ان کو شیئر کرنا ہے، آگے پہنچانا ہے. اس کو ایک ایسے سائیکل کا حصہ بنانا ہے کہ یہ اتنا بگڑ ہو جائے. تو انشاءاللہ ایسا کچھ ہوگا آگے چل کر. آپ لوگوں سے گزارش ہے
اس طرح فالو کرتے رہیں، لائک کرتے رہیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.